حادثہ جو ہے وہ تمام کائنات کے لیے ایک عظیم ترین نمونہ ہے. پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ مبارک تمام عالمین کے لیے جو ہے ایک نشانی ہے, ایک مجموعہ ہے, اس پہ عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ نعت کے چند اشعار جو ہیں وہ عاشقوں کی دل کو تسلی دینے کے لیے جو مدینہ منورہ سے محبت کرنے والے ہیں, مدینہ پاک عاشقین کی دل کا سکون ہے. مدینہ پاک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کے لیے مرد کا کام کرتا ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو دیکھا ہے, ان کی دلوں کی کیفیت کیا ہے, اس نعت میں جو ہے وہ بیان ہوتی ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہیں آقا, تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں, اور آقا کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شاعر کہتے ہیں مدینہ پاک کی حاضری ہونے کے بعد کہتی ہے, پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مبارک حجرے سے لے کر میری مبارک منبر تک کا جو حصہ ہے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو اس جگہ کی کیا قیمت ہے. اور عاشق کہتا ہے کہ مدینے کی گلیاں, مدینے کی مسجد, مدینے کا منبر ہمیں جنت سے بھی زیادہ پیارا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم شاعر کہتے ہیں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدینہ ہے, بس میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. مدعا کا معنی کیا ہے؟ مدعا جو ہے دھن, انسان کو صرف ایک ہی دھن ہے. عاشق کہتا ہے کہ مجھے صرف ایک ہی بات کی دھن ہے کہ مدینہ منورہ پیارے آپ کے قدموں میں کی زیارت جو ہے نصیب. تو کہتے ہیں کہ بس میرا مدینہ ہے, اور کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں آدمی حیرت میں کہتا ہے, جب حیرت ہو جاتی ہے نا, کسی جگہ پہ جاتے ہیں بہت خوبصورت جگہ ہے, منظر بیان نہیں ہو سکتے, بہت خوبصورت جگہ تھی, منظر بڑا خوبصورت تھا, وہ ہم زبان سے اس کو بیان نہیں کر سکتے. وہاں کہتے ہیں کیا بتاؤں کیا تھا. کہتے ہیں وہ مدینے کی جگہ کو دیکھ آیا, اس کی آنکھوں میں نور بس گیا, اس کی آنکھوں میں مدینے کی میناریں دکھائی دے رہی ہیں, اس مسجد نبوی دکھائی دے رہی ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزر رہے ہیں وہ گلیاں نظر آ رہی ہیں. تو اس کی زبان میں اب وہ تاثیر نہیں کہ وہ انہیں بیان کر پائے, تبھی تو وہ کہہ رہا ہے کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کتنا سمجھ لو کہ بس میرا
مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ شاعر بڑا پریشان ہو جاتا ہے، اور یہ خصوصیت ہے جو آقا کے عشق میں مصروف ہے، ان کے ساتھ بڑی آزمائشیں ہیں، ان کے ساتھ بڑے امتحانات ہیں۔ دیتے ہیں دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، اور درد دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے۔ مدینہ کیوں نہیں ہے دوسرا؟ کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات جو ہے وہ مدینہ منورہ میں تشریف فرمائے۔ مدینے کی خصوصیت کیا ہے کہ آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرمائے۔ جب آقا تشریف لے کر نہیں گئے تھے تو اس جگہ کا نام کیا تھا؟ یثرب، یعنی پریشانیوں پر غم کی جگہ۔ جب میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے کر گئے تو اس جگہ کو مدینہ بنا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بیٹا اپنے باپ کو نہیں پہچانے گا، اولاد اپنے رشتے داروں کو نہیں پہچانے گی، چچا اپنے بھتیجے کو نہیں پہچانے گا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ لوگ بارگاہ آدم علیہ السلام میں جو ہے وہ پہنچیں گے، کہیں گے کہ آپ جو ہے کرم فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ سے کہہ دیجیے کہ وہ ہمارا حساب و کتاب کر لیں۔ آدم کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میں اس کام کے لیے نہیں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو یہ کہیں گے میں اس کام کے لیے نہیں۔ نوح علیہ السلام کو کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ابراہیم کے پاس جائیں گے، ابراہیم بھی یہ کہیں گے، اسماعیل کے پاز جائیں گے، اسماعیل بھی یہ کہیں گے، یونس کے پاس جائیں گے، یونس بھی یہ کہیں گے، یوسف کے پاس جائیں گے، یوسف بھی یہ کہیں گے، یحییٰ کے پاس جائیں گے، یحییٰ بھی یہ کہیں گے، یعقوب کے پاس جائیں گے، یعقوب بھی یہ کہیں گے، زکریا کے پاس جائیں گے، زکریا یحییٰ کے پاس جائیں گے، یحییٰ بھی یہ کہیں گے، شیش علیہ السلام کے پاس جائیں گے، شیش علیہ السلام بھی یہ کہیں گے، حتیٰ کہ عیسیٰ روح اللہ کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ ایسا کرو کہ نبی کریم بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارے، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، شافع روضے جسا، دافع جملہ بلا، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ آقا علیہ السلام جب لوگ روتے بلکتے ڈوبتے بارگاہ بیکس پناہ میں تشریف لے کر جائیں گے تو ان فرمائیں گے انا یہاں، میں اسی کام کے لیے۔ کیوں شاعر کہتے ہیں اس بات کو کہ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے۔ اور ایک عاشق جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام مسلم شریف میں ارشاد فرماتے ہیں انس قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔
یعنی میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ بہن بھائی یعنی تمام عزیز و اقارب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب آپ فرما دیجیے اگر تم مجھ سے دوستی کا دعوی کرتے ہو تو مجھے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دوست بنا لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ اپنا دوست بنا لے گا۔ ایک جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رات کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور ارشاد فرماتا ہے فلا وربک لیؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے رب کی قسم، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آپ کے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے ان معاملات میں حاکم نہ مان لے جن میں ان کا آپس کا جھگڑا ہے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ ایک مومن کے لیے اس کی ہر ایک شے سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے جب تک وہ مومن نہیں۔ اب مومن کی خاصیت کیا ہے؟ شاعر اس میں فرماتے ہیں کہ دل میں اب کو آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں یہ کیا مدینہ ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من زارا قبری وجبت لہ من شفاعتی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری مبارک گنبد خضرا میری مبارک قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک شہر میں جو آیا ہے اس کے لیے فرماتے ہیں۔ ایک اور جگہ شاعر فرماتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضے کو دیکھ آیا اس کے بارے میں یہ شاعر فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ اور عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کیا ہے؟ شاعر کہتے ہیں کہ دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،